ظلم سے بچنے کے بعد اب آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز ترتیب وار انسانیت کے حقوق، انسانیت کے ساتھ رحم دلی، شفقت، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں مرحلہ وار آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے بات آئے گی وہ بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حجر 14واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، مومنین کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں۔ اسی طرح پارہ نمبر 4 میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے آپ مسلمانوں کے لیے نرمی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ ہی کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اخلاق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت سے پیش آتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کی زبان تیز ہوتی، تیز زبان، سخت الفاظ بولنے والا، سخت دل ہوتے صحابہ کے ساتھ تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ارد گرد نہ ہوتی بلکہ آپ سے دور بھاگتے، بکھر جاتے، پروانوں کی طرح آپ کے چاروں طرف جمع نہ ہوتے، بکھر جاتے، بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اس نرمی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے لیے اللہ سے معافی طلب کریں، ان کے لیے بخشش طلب کریں، خود بھی معاف فرما دیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، کوئی غلطی ہو جائے، صحابہ کرام سے کوئی بھول چوک ہو جائے، خود بھی معاف فرما دیں، دل میں کوئی بات مت رکھیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ رب العزت سے صحابہ کرام کے لیے بخشش طلب کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور صحابہ کرام کو اپنے معاملات میں مشاورت میں شامل کیا کریں، مشورہ کیا کریں۔ تو یہ ہے ایمان والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، ایمان والوں سے محبت کرنا۔ ایک حکمران کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عوام کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اپنے عوام کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران بھی تھے، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے۔ تو آپ کو یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں ایک ایمان والوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں، مومنین کے ساتھ۔ تو یہی اصول دنیا کے ہر حکمران کے لیے کہ اپنی قوم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ظالمانہ رویہ اختیار نہ کرے، ورنہ قوم بد دل ہو جاتی ہے اور پھر مسائل جنم لیتے۔ حکمران کا دل نرم ہو، شفقت والا ہو، ہمدردی سے لبریز ہو تو عوام دل سے قدر کرتے ہیں
اور پھر جو بھی قانون بنتا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی اختیار کریں۔ دوسری بات، انسانیت کا احترام سکھایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی ایک انسان کی جان لی، ایک انسان کو قتل کیا ناحق، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ من احیاہا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ احترام ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانا قرار دیا، اور ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا ختم ہو جائے، اس سے زیادہ سخت گناہ ایک انسان کو قتل کرنا ہے۔ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں، وہ اتنا بڑا جرم نہیں جتنا کہ ایک انسان کا قتل کرنا ہے۔ ایک انسان کی جان اتنی قیمتی ہے۔ احترام سکھایا انسانیت کا، انسانیت پر شفقت کرنا سکھایا، محبت کرنا سکھایا۔ اس کے اوپر بہت سی روایات ہیں، صحیح مستند قابل اعتماد روایات بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھایا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا سکھایا۔ پہلی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المومن للمومن کالبنیان، مومن ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، جس طرح عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اینٹیں مل کر دیوار بناتی ہیں اور دیواروں سے پھر اوپر چھت آتی ہے، اسے عمارت بنتی ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح اینٹ دوسری اینٹ کا تعاون کرتی ہے، اس کے ساتھ مل کر عمارت بنواتی ہے، اسی طرح مومن مومن کا تعاون کرتا ہے اچھائیوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر تعاون نہیں کرنا، ظلم و ستم پر تعاون نہیں کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تعاون کس پر کرنا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کا اچھے کام پر، نیکی کے کام پر، تقوی کے کام پر ان کا تعاون کرنا ہے۔ تو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمایا، یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے یوں ہے، یعنی الگ نہیں، ایک عمارت کی طرح۔ اسی مضمون کو ایک اور حدیث شریف میں مزید وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، المومن، دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، سارے مسلمان
ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرے حصے کو خود بخود تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تکلیف آنکھ میں ہے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تکلیف ایک کان میں، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ مستند روایت ہے۔ یہ مثال سے بات سمجھائی کہ روح زمین پر کسی جگہ پر کسی بھی انسان کو تکلیف ہو تو ساری انسانیت تکلیف میں مبتلا ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا ہے، تکلیف اسے پہنچی ہمیں کیا ہے، بھوکا وہ ہے مجھے کیا ہے، بیمار وہ ہے مجھے کیا ہے۔ سب نے مل کر تعاون کرنا ہے۔ یہ دو مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، عمارت کی طرح اور ایک جسم کی طرح۔ عمارت آپس میں ملی ہوتی ہے، جسم بھی آپس میں ملا ہوتا ہے۔ تو وہ زمین کے جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان آپس میں ملے ہونے چاہیے، ان کا دل ایک ہونا چاہیے، جسم الگ دل ایک، روح زمین پر جہاں بھی ہو۔ انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان سے محبت کا تقاضا ہے، ان کو مشکلات میں نہ ڈالو۔ انسانیت کے ساتھ شفقت اور ہم دلی کا تقاضا ہے، رحم دلی کا تقاضا ہے۔ ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، نہ دنیا میں نہ دین میں، آسانیاں ہی آسانیاں۔ دین کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانیاں پیدا فرمائی، بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائی۔ مشہور روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو حکم دیا جو نماز پڑھاتا ہے، اذا صلی احدکم للامام، جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھائے، لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، نماز کو ہلکا پڑھائے، یعنی زیادہ لمبا نہ کرے۔ یہ آسانی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ، کیونکہ جماعت کی نماز میں بیمار بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، ان سب کا خیال کرنا ہے۔ اتنی لمبی نماز نہیں پڑھانی کہ بیمار آدمی پریشان ہو جائے، ضعیف بوڑھا آدمی پریشان ہو جائے، اتنے لمبے رکوع سجود نہیں کرنے، ہلکی نماز۔ اور یہ مستند روایت ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں۔ ابھی دیکھیں نماز کتنا اہم فریضہ ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم فرض نماز ہے، سب سے اہم فرض۔ اور ہمارے معاشرے میں نماز کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں، عجیب عجیب باتیں، لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا گیا۔ پہلے لوگ نماز پڑھنے آتے نہیں، اور جو آتے ہیں ان کو خشوع کے نام پر، خشوع کے نام پر ایسی ایسی جھوٹی روایات گھڑی ہوئی ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، پڑھنے کے باوجود وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اس کو بولتے ہیں احساس سے کمتری۔ حالانکہ عبادات کی تحقیر کرنا کفر ہے، احساس سے کمتری میں مبتلا ہونا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، مایوسی اس کو بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ خشوع کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دنیا مافیہ کی خبر ہی نہیں۔ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں فجر پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، مغرب یا عشاء، اور یہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے، رکعات کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے خشوع، بس۔ باقی ہم نے جو خشوع کا مفہوم بیان کیا ہوا ہے کہ دنیا مافیہ سے بے خبر، اچھی بات ہے، بری بات نہیں، لیکن اس کو بنیاد نہ بناؤ، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ کیونکہ عام طور پہ نماز میں خیال آتے ہیں، انسان کے بس میں نہیں،
خیال آتے ہیں، آپ کو دکانداری کا خیال آئے گا، آپ کو اپنے گھر کا خیال آئے گا۔ دیکھیں نا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس جماعت کی نماز میں حاجت مند بھی ہوں گے۔ اب وہ ایک بندہ ضرورت مند ہے، نماز کا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہے، اس نے اپنی ضرورت کو چھوڑا نماز پڑھنے آ گیا، اب اس کے ذہن میں وہ چیز چلے گی حاجت۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاجت مند کو نہیں کہا کہ بھی تو اپنی حاجت کو بھلا دے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس سے نہیں کہا، امام سے کہا ہے کہ تو نماز ہلکی پڑھا۔ حاجت مند کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھی تو چھوڑ بھرے، حاجتیں پوری ہوتی رہیں گی، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اپنی حاجات کو بھلا دے، تسلی سے نماز پڑھ، لمبے لمبے رکوع کر، تیری حاجت اللہ نے پوری۔ یہ زبان 2 تولے کی جدھر مرضی پھیر دو، لیکن ہم نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق حاصل کرنا ہے۔ آپ نے اس حاجت مند کو نہیں بولا کہ بھئی تو اپنی حاجت کو بھلا، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، نہیں، بلکہ امام کو کہا جا رہا ہے کہ تو نماز ہلکی کر۔ بیمار سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ تو تکلیف میں ہے، تکلیف کو بھلا دے، اب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس سے نہیں کہا جا رہا۔ آسانیاں پیدا، امام سے کہا جا رہا ہے کہ نماز جلدی پڑھا، لمبے رکوع لمبے سجود یہ نہ کر، بلکہ آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اکیلا نماز پڑھ پھر جتنی مرضی لمبی کر، پھر تیری مرضی ہے، جتنی چاہے رکعت کو لمبا کر، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا تیرا دل کرے اکیلا، لیکن جماعت کی نماز ہلکی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ ایک اور حدیث شریف ہے، مسند روایت بخاری مسلم میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جماعت کی نماز کرواتا ہوں۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی جماعت کے پیچھے عورتیں بھی شامل ہو جاتی تھیں۔ یہ تو بعد میں پھر اختلاف ہوا علماء کرام کا، ائمہ کرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد کہ عورتیں مسجد میں آئیں یا نہ آئیں، بعد میں اختلاف ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں عورتیں نماز گھر میں پڑھیں، فتنے کا زمانہ ہے، لیکن بعض علماء آج بھی قائل ہیں کہ عورتیں مسجد میں ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتی تھی۔ بہرحال یہ اختلاف ہے ائمہ کرام کا، اختلاف اس امت کے لیے رحمت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں نماز پیچھے پڑھتی تھی جماعت کے ساتھ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا تھا اور میرا دل کر رہا ہوتا میں نماز کو لمبا کروں، اچانک کسی اس گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، بچہ رو رہا ہے، اور اس بچے کی ماں میرے پیچھے جماعت میں شریک ہے۔ کہتے نماز میں دھیان نہ جائے، یہ دھیان تو چلا گیا۔ آسانیاں پیدا کرو، دین کے نام پر مشکلات کھڑی کر، جس سے لوگ نماز پڑھنے چھوڑ گئے، اس لیے چھوڑ گئے کہ جتنی مشکلات ہم نے خشوع کے نام پہ گھڑ دیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنی محنت سے وضو بھی کرو، اتنی محنت سے سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، نماز پڑھو، اور آگے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ جو خشوع کی تفسیریں کی ہوئی ہیں لوگوں نے، تو بہتر نماز نہ ہی پڑھو گے۔ نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا خشوع کا مطلب جو قرآن میں آتا ہے، ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، 18ویں پارے کی پہلی آیت۔ خشوع کا مطلب آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں، بس یہ مطلب ہے خشوع۔ باقی دھیان جہاں میرے سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب نماز میں دھیان نہیں ٹھہرتا، کیا کریں؟ میں نے کہا کیا کریں، کچھ نہ کریں، جہاں جاتا ہے جانے دو، بس یہ ہو کہ آپ کی رکعت کون سی ہے اتنا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اختیار میں نہیں ہے۔ جتنے مرضی فارمولے بتا دو، نفس کو آزاد چھوڑ دو، جتنا قرآن نے شریعت نے پابند کیا بس اسی پر رہو۔ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، یہ فرض ہے۔ نماز کے 13 فرضوں میں ایک فرض یہ ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ میں نماز کون سی پڑھ رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی اور ذہن میں آپ کے عصر کی نماز چل رہی ہے، تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، اس بچے کی ماں جماعت میں شامل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل کر رہا تھا میں نماز کو لمبا کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز کو سن کر کہ بچے کی ماں تو جماعت میں شامل ہے تو میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں، تاکہ بچے کی ماں جائے اور اپنے بچے کی خیر خبر لے، بچہ کیوں رو رہا ہے۔ یہ ہے نبی کی سیرت، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اب یہ نہیں کہ نہیں بھی نہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، اس چیز کا نام خشوع نہیں۔ یہ ہے انسانیت سے محبت، انسانیت کے لیے آسانی ہے۔ خود حدیث شریف میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو، دین کو سمجھو۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور دین کی سمجھ دو جگہ سے آئے گی، قرآن سے اور نبی کی سیرت سے۔ یہی دو چیزیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، پردہ فرمانے والے تھے، آخری لمحات تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے کیا کریں، کس کو فالو کریں؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں، قرآن اور میری سیرت۔ پریشانی کی کون سی بات؟ ایک اور حدیث بخاری مسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک عمل کو کرنا چاہتے تھے، آپ کی خواہش ہوتی تھی میں اس عمل کو مسلسل کروں، آپ پسند فرماتے تھے، لیکن اس خوف سے آپ اس عمل کو چھوڑ دیتے تھے، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں میرے تسلسل کی وجہ سے اللہ اس عمل کو میری امت پہ فرض نہ کر دے، میری امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ اس کی دو مثالیں اور بھی مثالیں، ایک مسواک کی مثال ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میں اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ کھاتا تو مسواک کو فرض قرار دیتا، لیکن امت مشقت میں پڑ جاتی، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری مثال تراویح کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن نماز تراویح پڑھی، اکیلے روزانہ پڑھی، تو صحابہ کرام کو جب پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عشاء کے بعد قیام اللیل فرماتے ہیں، صحابہ آپ کے پیچھے آنا شروع ہو گئے، آج 2 کل 4 ہو گئے، اگلے دن 10 ہو گئے، اگلے دن 20 ہو گئے، اگلے دن 50 ہو گئے۔ آپ نے سب کو منع فرما دیا، نہیں، کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا خطرہ ہے میری امت پر تراویح فرض نہ ہو جائے، امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ اس لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں، واجب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی آسانی کے لیے جماعت کی نماز مقرر فرمائی، کیونکہ 1.25 پارہ 20 تراویح پڑھنا آسان ہے۔ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے، 8 پڑھیں یا 12 یا 20، جتنی جس میں آسانی ہو، جتنی طاقت ہو پڑھ لو۔ بہرحال فرض واجب نہیں، امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ بخاری مسلم کی روایت، حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا کہ میں یہ عمل کروں، مسلسل کروں، لیکن اس خوف سے کہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے میں چھوڑ دیتا تھا۔ کتنا آسان دین ہے، لوگوں نے اس کو عجیب دین کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ لوگ نماز پڑھنے آتے نہیں، اور کوئی نماز پڑھنے آ جائے، وہ ذرا سی کوئی اس کی غلطی نظر آ جائے کہ انگلی ٹیڑھی تھی، ہاتھ باندھتے ہوئے انگلی فوراً گرفت کرتے ہیں کہ تیری انگلی ٹیڑھی کیوں تھی۔ بھائی نماز پڑھ رہا ہے، پڑھنے دو، ایک آ ہی گیا ہے، موبائل بج جائے نماز کے اندر تو اس کی خیر نہیں۔ کچھ اخلاق بھی ہونے چاہیے میرے بھائیو، پیار سے منع کر دو۔
بہرحال ایک اور روایت امت کی آسانی، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت، فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمتاً لہم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا صوم وصال سے، امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ صوم وصال کسے بولتے ہیں؟ روزانہ روزہ رکھنا، مسلسل پورا سال روزہ رکھنا، ایک دن بھی بیچ میں افطار نہ کرنا، مسلسل روزے رکھنا، اس کو بولتے ہیں صوم وصال، مسلسل۔ آپ نے منع فرمایا۔ وہ مشہور حدیث 3 صحابی آئے جن میں سے ایک صحابی نے کیا فرمایا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا۔ آپ نے تینوں کو بلایا، تینوں کو منع فرمایا ایسا نہیں کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ آپ نے جب منع فرمایا تو کسی صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مسلسل روزے رکھتے ہیں، بسا اوقات، ویسے آپ کی عام عادت یہ نہیں تھی، آپ کی عام عادت تھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یا مہینے میں 3 دن، ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی، لیکن بسا اوقات آپ مسلسل روزے رکھتے تھے۔ آپ نے اس کا جواب دیا کہ میں اللہ کے عشق میں پلایا جاتا ہوں، کھلایا جاتا ہوں، وہ معاملہ تمہارے ساتھ نہیں، اس لیے تم ایسا نہ کرو۔ اب یہ تعلیمات وہی ذات دے گی جس کے دل میں انسانیت کے لیے رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، جو اتنی باریک بینی سے انسانیت کا خیال کرے، وہ ظلم کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ ایک اور مشہور روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بازار میں جا رہا ہو یا کسی مسجد میں یا کسی بھی جگہ پہ جا رہا ہو، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہو یا تلوار ہو اور وہ ننگی تلوار، یا آج کے دور میں چھری ہو یا چاقو ہو، ننگی تلوار ہو، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس تلوار کو نیام میں ڈال لو۔ اگر وہ چھری ہے تو اس کو لپیٹ لو کسی کپڑے میں، کہیں کسی مسلمان کو انجانے میں لگ نہ جائے، کسی کو زخم نہ لگ جائے۔ اتنی باریکی بینی سے مارنا تو دور کی بات ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی کی طرف اشارہ کر دیا تلوار کا، یوں ہی اشارہ کر دیا، ننگی تلوار کا اشارہ کر دیا، فرمایا میری امت میں سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ انسانیت کا مقام جو اللہ کے نبی نے سکھایا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اور بہت سی روایات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے، فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، لہٰذا اپنے بھائیوں کا خیال رکھا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمتیں نازل کی جائیں۔ سورہ حجرات۔ مومن آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کا خیال کرو، لڑے ہوئے مسلمانوں میں صلح کرواؤ، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اسے صلح کرواؤ۔ طلاق کی سب سے بڑی وجہ، لوگ مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں، میاں بیوی میں ابھی کل رپورٹ پڑھا 2020 کی لاہور میں 11,000 جو رپورٹڈ، ان رپورٹڈ کی تو شماری کوئی نہیں، 11,000 طلاقیں ہوئیں لاہور میں، یہ کم ہے، زیادہ ہوئی ہوں گی۔ یہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ بیچ میں کوئی صلح ہی نہیں کرواتا۔
بس بیوی کا میکے جانے کی دیر ہے، شیطانی قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں، ادھر سے شوہر کا دماغ خراب کرنے والے ہوتے ہیں، ادھر سے بیوی کا دماغ خراب کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صلح کرواؤ، اور صلح کروانے کے اصول ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جھوٹ بولنا بھی جائز، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، پر یہاں پر جھوٹ بولنا بھی جائز۔ یہاں پر تو کہہ سکتے ہیں آپ شوہر کے سامنے کہ تیری بیوی تو تیرے لیے بہت پریشان ہے، تو اس کو ملنے نہیں جاتا، تو اس کو جا کے اس کو منا کے لا، وہ تو پریشان ہے۔ بیوی سے کہہ سکتے ہیں کہ تیرے شوہر تو بہت پریشان ہے، وہ تو لوگوں سے کہتا پھر رہا میری بیوی بہت اچھی ہے، بڑی خدمت گزار ہے، بڑی نیک ہے، بڑی پرہیزگار ہے، بس میری غلطی ہے۔ حالانکہ بیوی نے نہیں کہا، وہ جھوٹ بول دو۔ یہاں تو معاملہ الٹ ہے، کہتے تیرے شوہر کو کیا پرواہ۔ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس موضوع پر کلام کروں گا، میاں بیوی کے معاملات قرآن کی روشنی میں۔ سورہ طلاق ہے اور سورہ بقرہ، تفصیل سے اس موضوع پر انشاءاللہ 2-3 جمعے پڑھاؤں گا آپ کے سامنے، قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں۔ میاں بیوی کے بعد میں اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ شیطان سب سے زیادہ گھر کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دوست ہے نا، میرا دوست ہے، خدا نہ خواستہ مجھ سے ناراض ہو جائے، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی میرے گھر کو نقصان نہیں ہوگا۔ اگر میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، جھگڑا وہ کوئی اتنا خطرناک مسئلہ نہیں۔ محلے دار ناراض ہو جائے، پڑوسی ناراض ہو جائے، بہن ناراض ہو جائے، اتنا خطرناک، لیکن میاں بیوی کے مسئلے کی بربادی سے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ بچے جیتے جاگتے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جاتے ہیں، وہ گھر جہنم بن جاتا ہے میاں بیوی کے جھگڑوں کے۔ اس لیے یہ معاملہ سب سے زیادہ حساس ہے میاں بیوی کی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اور اپنے بھائی کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا۔ لا یسلمہ، دشمن کے حوالے نہیں کرتا۔ کہ اس کا دشمن جو چاہے کرتا پھرے۔ اسی چیز کو بین الاقوامی سطح پر آپ لے لیں، مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا، مستند روایات ہے۔ اور آگے حدیث شریف کے الفاظ ہیں، من کانا فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے بھائی مسلمان بھائی کی حاجت کو پوری کرتا ہے، اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ من فرجا، جو اپنے مسلمان بھائی کی کسی دنیاوی مصیبت کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ بہا قربتا من قرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت میں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ یہ ہے انسانیت کا احترام۔ قرآن مجید نے ایک لفظ کے اندر قرآن مجید نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ لا تجسسو، کسی کی جاسوسی مت کرو، ٹوہ میں مت لگو، یہ کیا کر رہا ہے۔ بس ایک لفظ کے اندر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا قرآن مجید نے۔ کسی کے عیوب مت تلاش کرو، کسی کوئی بات میرے ہاتھ میں لگے میں اس کو اچھالوں، دنیا کے سامنے ذلیل کروں۔ لا تجسسو، جاسوسی مت کرو۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے، انسانیت کا احترام، ظلم سے بچنا، یہ وہی کرے گا جس کے دل میں لوگوں کی قدر ہو، اپنے دوستوں کی، مسلمان بھائیوں کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔